پہلی جنگ آزادی جو ملک میں لڑی وہ سن 1757 میں بنگال میں پلاسی کے میدان میں لڑی گئی، جہاں سراج الدولہ نے برٹش آرمی کو چیلنج کیا۔ اس کے بعد 1782 میں میسور میں نواب حیدر علی کی قیادت میں انگریزوں کے خلاف، برطانیہ کی فوجوں کے خلاف جنگ آزادی چھیڑی گئی۔ حیدر علی بڑی جانبازی کے ساتھ اور بڑی کامیابی کے ساتھ شروع کے چند سال برطانیہ کے فوجوں کو ٹکر دینے میں اور کچھ اسٹیٹ سے ان کو پیچھے بے دخل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ پھر 1791 میں عظیم باپ کے عظیم بیٹے ٹیپو سلطان نے اس جنگ کی قیادت سنبھالی۔ 1791 میں ٹیپو سلطان جب شہید ہوئے، آپ نے بار بار وہ جملہ سنا ہوگا، تب اس وقت کمانڈر ان چیف نے کہا تھا دشمن کی فوج کے کہ آج سے یہ ملک ہمارا ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ برٹش کمانڈر ان چیف کی زبان سے تاریخ میں یہ گواہی محفوظ ہو گئی کہ ٹیپو سلطان کی شہادت سے پہلے تک اس ملک پر ان کا مکمل قبضہ نہیں ہو سکا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس برٹش کنٹرول کے سامنے جو رکاوٹ ڈالی جا رہی تھی، جو آبسٹرکشن تھا، جو ریزسٹنس تھا، جو مقابلہ کر رہے تھے لوگ، ایک بھی کوئی اور دوسرا رولر، میں نام تو نہیں لوں گا یہاں پر، اس وقت رولرز موجود تھے اور میں ان میں سے کچھ ناموں کو جانتا ہوں، لیکن ان میں سے ایک رولر میں بھی، وہ چاہے راجپوت رولر ہوں اور چاہے وہ کسی اور قبیلے کے رولر ہوں، not a single tribe dared to challenge the British rule۔ یہ برٹش کمانڈر ان چیف کی گواہی کا خلاصہ ہے اور یہ اس کا فطری نتیجہ ہے۔ 1799 میں ٹیپو سلطان شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد 1824 سے لے کر 1831 تک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جو جماعت تھی، حضرت شاہ عبدالعزیز کے فتوے کے مطابق انہوں نے انگریزوں کے خلاف آرمڈ اسٹرگل، ایک مسلح جہاد اور مسلح جدوجہد کا آغاز کیا۔ 1831 میں سید احمد شہید ہوئے، مگر اس کے بعد جو آگ لگا دی تھی انہوں نے، وہ 1857 میں ایک بہت زبردست بغاوت کی شکل میں تبدیل ہوئی، اور 1857 کا تذکرہ چونکہ بار بار ہوتا ہے، اس لیے اس کے بارے میں 2-3 جملے بھی بولنے کی مجھے ضرورت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ تاریخ کا خلاصہ بیان کرنا میری حاضری کا اصل مقصد نہیں ہے۔ اس تاریخ کے پیغام کے حوالے سے اپنی قوم کے ایک ایک فرد سے، ایک ایک بھائی اور بہن سے 2-4 صاف لفظوں میں بات کرنا میری حاضری کا مقصد ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں 5 لاکھ مسلمان شہید ہوئے تھے۔ کتنے؟ 5 لاکھ مسلمان، یہ آفیشل فگر ہے، میں آفیشل فگر یہاں پر کوٹ کر رہا ہوں، بعض ہسٹورینز نے تعداد زیادہ بڑھا کر لکھی ہے، لیکن میں آفیشل جو فگر ہے میں کوٹ کر رہا ہوں۔ اور ان 5 لاکھ مسلمان مردوں اور عورتوں میں 5000 علماء تھے۔ پھر 1905 میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ریشمی رومال تحریک چلائی گئی۔ اسی تحریک کی سزا کے طور پر ان کو انگریز حکومت نے گرفتار کیا اور مالٹا میں 4-5 سال تک کے لیے وہ جیل میں رہے۔ صرف مالٹا میں جیل میں نہیں رہے، مالٹا میں
بھیانک سردی میں جیل میں رکھا گیا. وہاں -20 -30 ٹیمپریچر ہوتا ہے. اس میں ان کو رکھا گیا اور ایک پھٹے پرانے کمبل کے سوا ان کے پاس بچھانے اور اوڑھنے کے لیے کچھ نہیں تھا. کئی سردیاں اس عظیم شخص نے اسی طرح وہاں گزاری. اور میں جب یہ بات چھڑ گئی ہے تو چونکہ علماء یہاں موجود ہیں اور یہ خوشی کی بات ہے کہ علماء ہی نے بھولی بسری تاریخ کو دوبارہ یاد دلانے کا بیڑا بھی اٹھایا ہے. خدا کرے صرف یاد دلانے پر یہ علماء رک نہ جائیں, یہ بھولی بسری تاریخ کو دوبارہ عملی طور پر دہرانے کی طرف قدم بڑھائیں.